اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر مبنی آڈیو بک۔ آئیں ان کی بابرکت زندگی کے سنہری واقعات سے ایمان اور عقیدت کی روشنی حاصل کریں۔ اس آڈیو بک کے لیے جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی وہ آپ پلے لسٹ بنامے امام حسن میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ زندگانی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ یہ آج اس کی دوسری آڈیو بیان کی جائے گی۔ فی الحال ہم ذکر کریں گے خصائص الحسن کا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خصوصیات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق عام افراد امت یا اولیاء اللہ سے ہے کہ ان حضرات میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دیگر افراد امت یا اولیاء خدا میں نہیں پائی جاتی، اور بعض کا تعلق خود ان کے گھرانے اور خاندان سے ہے کہ رب العالمین نے موقع اور مسالے کی مناسبت سے ہر امام کو وہ خصوصیات عنایت کی کہ جو دوسرے ائمہ کی زندگی میں بھی نہیں پائی جاتی، کہ ان کا دور ان خصوصیات کا مستحق نہیں تھا یا ان کے دور میں ان خصوصیات کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا امتیاز یہ کہ آپ تاریخ بنی آدم میں وہ پہلے انسان ہیں کہ جو معصوم ماں باپ کے ذریعے عالم وجود میں آئے، اور آپ کے والدین کو وہ عصمت مطلقہ حاصل ہے کہ جس کی مثال انبیاء کرام اور اولیاء خدا کی تاریخ حیات میں بھی نہیں ملتی۔ آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہیں رب العالمین نے وہ اوصاف اضافی عنایت فرمائے کہ جن کی نظیر تاریخ کائنات آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدہ ماجدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، آپ کے والد محترم مولا کائنات علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے چچا حضرت عقیل و جعفر طیار، آپ کی پھوپھی حضرت ام ہانی جن کے گھر کو مسجد الحرام کا مرتبہ دیا گیا ہے، آپ کے دادا حضرت ابو طالب جنہیں محسن اسلام اور مربی رسول اکرم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ واضح رہے کہ ان اوصاف میں اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رب العالمین نے یہ شرف امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے پہلے عنایت کیا، لہٰذا اس اعتبار سے آپ اپنے دور میں اس شرف کے اعتبار سے بالکل منفرد تھے، اگرچہ کہ آل محمد میں باہمی طور پر کمالات کا موازنہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک نور کے ٹکڑے اور ایک حقیقت نورانیہ کے اجزاء ہیں۔ کمسنی کا زمانہ جب عام طور سے دنیا کے بچے کھیل کود میں زندگی گزارتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس نقطے کا لحاظ رکھ کر زندگانی دنیا کی کو ابتدا میں ہی لہو و لعب اور آخر میں زینت اور تفاخر وغیرہ قرار دیا۔ آل محمد کے کمسن افراد ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں کہ جن کا دوسرے انسانوں کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کی قوت شامہ اس قدر قوی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مادر گرامی سے فرماتے کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کی قوت احساس عام انسانوں سے بلندتر اور قوی تر ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے جسم میں ایک خوشبو ہوتی ہے جس کا ادراک ہر شخص کو حاصل نہیں، اس لیے امام حسن علیہ السلام جیسی قوت احساس درکار ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی قوت بصارت یا بصیرت اس قدر قوی کہ جب مولائے کائنات نے پس پردہ بیٹھ کر بیٹے کا بیان سننا چاہا تو فوراً فرمایا کہ مادر گرامی آج میرے بیان میں روانی نہیں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس بیان سے بھی واضح کیا کہ مجھے سرکار دو عالم نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا، لیکن میں اپنے پدر بزرگوار کو باپ کے بجائے اپنا سردار کہہ کر یاد کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو کہ ان کا مقابلہ مجھ جیسے افراد سے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو امت کے گنہگار افراد کا کیا ذکر ہے۔ فضائل اور مناقب کے لحاظ سے امام حسن علیہ السلام کو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ جو عام افراد کے مقابلے میں بھی ہے اور بعض اعتبارات سے خود دیگر افراد اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں بھی۔ مثال کے طور پر آپ پہلے انسان ہیں جنہیں کسائے یمانی میں داخلے کا شرف ملا، جنہیں قدرت نے ضعف پیغمبر کا پہلا علاج قرار دیا۔ میدان مباہلہ میں عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کے دفاع کے لیے حق و صداقت کے مجسمے بن کر آنے والوں میں آپ سب سے نمایاں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔
انتہائی کمسنی کے باوجود میدان میں اپنے پیروں سے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سب سے آگے رکھا اور اپنے برابر سے چلنے کا شرف عنایت کیا۔ سورہ حل عطا کے نزول کے لیے جن افراد کی بیماری کو سبب قرار دیا گیا، جن کی شفا اور صحت کی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھے گئے، ان میں امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور یہ شرف حسنین کے علاوہ دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے جن افراد کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا، ان میں امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اہم ترین بات یہ کہ اس وقت آپ انتہائی کمسن تھے، اور کمسنی میں انسان تعلیمات رسالت سے بھی فیضیاب نہیں ہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کی محبت کو رسالت کی اجرت قرار دے دیا جائے، لیکن پروردگار نے یہ شرف امام حسن علیہ السلام کو کمسنی کے عالم میں عنایت فرمایا۔ اسی کمسنی کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا۔ اسی دور میں آپ نے امامت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ میرے دونوں فرزند امام ہیں، چاہے قیام کریں یا بیٹھے رہیں۔ ریحان رسول اور سبط پیغمبر ہونے کا شرف بھی آپ کو اسی دور کمسنی میں حاصل ہوا۔ پھر جوانی کے زمانے میں آپ کو زور بازو اور قوت شجاعت دکھانے کا موقع ملا ہے، تو جمل اور صفین کے معرکوں میں اس بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام نے آپ کے وجود اقدس کی اس قدر توقیر اور تقدیر کی کہ جب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ آپ ہر مرتبہ مجھ کو بھیجتے ہیں، حسنین کو میدان میں نہیں، تو آپ نے ٹوک کر کہا کہ تم میرے فرزند ہو اور یہ دونوں رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ دور امامت، آپ کے دور قیادت کا آغاز ایسے سخت حالات سے ہوا کہ جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے پہلی نماز جماعت اس وقت پڑھائی کہ جب باپ سامنے محراب میں زخمی حالت میں تھا، خون فرق اقدس سے جاری تھا، ریش مبارک خون سے رنگین، نہایت درجہ خضوع اور خشوع سے عبادت الہی انجام دے رہے تھے۔ دوسری مصیبت آپ کے سامنے یہ آئی کہ اس باپ کو بھی علل اعلان دفن نہ کر سکے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کے غم میں سارا عالم اسلام سوگوار تھا، اس لیے کہ آپ کو شام کے مظالم اور امت اسلامیہ کی بے حیائی اور بے وفائی کا مکمل اندازہ تھا۔ خطرہ تھا کہ نشان قبر واضح ہو گیا تو کسی وقت بھی قبر اقدس کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے، جس طرح مسلمانوں نے مادر گرامی کی قبر کو کھولنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ مولائے کائنات کے غیظ و غضب کو دیکھ کر اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تیسری عظیم ترین مصیبت یہ کہ آپ کو مصلحت اسلام کی خاطر ایسے شخص سے صلح کرنی پڑی کہ جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر یقین تھا کہ میرے بابا کا قاتل یہی ہے۔ ابن ملجم کو تلوار، زہر اور ساتھی اسی نے فراہم کیے۔ اگرچہ مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی سازش بھی کی گئی جس سے قاتل کا صحیح سراغ نہ مل سکے اور مسئلہ مشتبہ اور مشکوک ہو کر رہ جائے، لیکن آپ نے صلح کی اور صلح کر کے واضح کیا کہ ہم ذاتی مسائل کو اسلامی مسائل پر مقدم نہیں کرتے، اور نہ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ بعض مخلصین نے بھی آپ کو مظل المومنین کے لقب سے یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ باپ کے قاتل سے جنگ کرنا اور اسے قتل کر دینا آسان ہے، لیکن اسے صلح کرنا، ظاہری حکومت کا اس کے حوالے کر دینا اس قدر سخت سنگین کام ہے کہ اسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے صلح کے پردے میں شام کے حاکم ظالم معاویہ بن ابو سفیان سے اس کی بے دینی کا بھی اقرار لے لیا اور اس کے مظالم کا بھی۔ چنانچہ آپ نے صلح نامے کے سادے ورق پر یہ شرط بھی لکھ دی کہ تجھے کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ شرط بھی طے کی کہ مولائے کائنات پر جاری سب و شتم کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ شام میں کتاب و سنت پر عمل نہیں ہو رہا اور مولائے کائنات پر سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام میں سنت رسول کے علاوہ کسی اور سیرت کی گنجائش نہیں، اور دوسری سیرت کا ادعا اسلامی مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ اس بات کا مولائے کائنات نے زبانی اعلان کیا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے تحریری اقرار لیا۔ آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے صلح نامے میں ایسے شرائط لکھے کہ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ حاکم شام عمل نہیں کرے گا اور اسے پارا پارا کر دے گا، اور اس طرح عالم اسلام کو اس کی نیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب آپ نے صلح نامے کو پارا پارا کر کے پیروں تلے دبا دیا اور کسی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ دھوکہ کھا گئے،
تو آپ نے نہایت ہی حسین انداز میں جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھوکہ دیا نہیں، اور اس طرح حاکم شام کے دھوکے باز ہونے کا اقرار قوم سے بھی لے لیا۔ حاکم شام کو بھی متوجہ کیا کہ نام خدا اور رسول پر مشتمل صلح نامے کا زیر قدم رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ حاکم شام کے اس برتاؤ کے بعد بھی آپ اپنے صلح نامے کے شرائط پر قائم رہے اور کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اپنے بعد ایسا انتظام اور اس قسم کی وصیت کر کے گئے کہ بنی ہاشم بھی اس صلح نامے کی مخالفت نہ کر پائیں اور آل محمد پر کسی آن بھی عہد شکنی کا الزام نہ آئے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے شہید ہیں جنہیں زہر سے شہید کیا۔ اس سے پہلے تاریخ حیات پیغمبر میں اس قسم کے مصائب کا اشارہ ضرور ملتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک بالکل واضح اور مسلم واقعہ ہے کہ جس کا مورخین اسلام نے بھی اقرار کیا، اگرچہ قاتل اور زہر دینے والے کو مشتبہ بنا دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے یہ بھی واضح کیا کہ رشتہ زوجیت کردار کی ضمانت نہیں، بد نفس زوجہ شوہر کی قاتل بھی ہو سکتی ہے، اور ہوس دنیا شامل ہو جائے تو انسان کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے۔ شہادت کے بعد جنازوں پر تیروں کی بارش بھی آپ کی امتیازات مصائب میں شامل ہے، جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلو رسول میں دفن کی جگہ کا نہ ملنا بھی آپ کے امتیازات مصائب میں شامل ہے، کہ جس سے امت اسلامیہ کی بے حیائی، بے وفائی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب رسول کو پہلو رسول میں تو جگہ مل سکتی ہے، لیکن فرزند رسول کو نانا کے پہلو میں جگہ نہیں مل سکتی۔ اب امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آپ کو امت اسلامیہ نے اس طرح خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کیا جس طرح اس کے پہلے خلفاء اسلام کی شخصیتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ نے آپ کے خلاف الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلا الزام آپ پر کثرت ازواج کا لگایا گیا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی روایتیں وضع کی گئیں۔ اس کی پشت پر عیسائیت نے مکمل طور پر بنی امیہ کی حمایت کی کہ معاویہ کا دربار عیسائیوں کے نمائندوں سے بھرا ہوتا تھا۔ معاویہ یزید کی ماں بھی عیسائی تھی، معاویہ کا طبیب خاص بھی عیسائی تھا۔ عیسائیت کی نگاہ میں کسی صاحب کردار کے کردار پر سب سے پہلا حملہ مسئلہ کثرت ازواج ہے، جس طرح کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا حربہ مسئلہ جو از تعداد ازواج ہے۔ چنانچہ یہی حربہ روز اول رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال ہوا، اور پھر بعد میں امام حسن علیہ السلام کے خلاف۔ اور سب سے بڑا راز یہ کہ عیسائیت میں شادی کا تصور ہی نہیں، اور وہ مذہبی عیسائیت میں عورتوں کے لیے حضرت مریم کا کردار سب سے زیادہ مثالی کردار ہے، انہوں نے عقد نہیں کیا تھا، اور اسی طرح مردوں میں مثالی کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، انہوں نے بھی کوئی عقد نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں میں شادی کی اہمیت سے وہ لوگ ناواقف رہ گئے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور ہو گیا کہ شادی روحانیت اور عظمت کردار کے خلاف ہے۔ اس لیے جہاں بھی دو چار شادیوں کا ذکر دکھائی دیا یا جہاں کسی شخصیت سے اختلاف پیدا ہوا، اس کے خلاف سب سے پہلے کثرت ازواج کا پروپیگنڈا کیا، یا اس کے تعداد ازواج کو اس کے کردار کی کمزوری کی دلیل بنائی۔ امام حسن علیہ السلام پر دوسرا الزام خوف اور بزدلی کا تھا۔ یہ بات اس سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی گئی، لیکن اس وقت صورتحال قدرے مختلف تھی، لہٰذا ان حضرات کو اس مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ جس کا سامنا امام حسن علیہ السلام کو کرنا پڑا، اور آپ نے اس مصیبت کے باوجود اپنی مہم کو جاری رکھا۔ کوئی اقدام ایسا نہیں کیا جسے ظالم بہانہ قرار دے کر بنی ہاشم یا محبان آل محمد کا خاتمہ کر دے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ بھی ایک امتیازی کمال ہے کہ آپ نے قوم کے تحفظ کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ جو اس سے پہلے رائج نہ تھا۔ آپ نے ایک طرف طاقت کا استعمال کیے بغیر قوم کا تحفظ کر لیا، اور دوسری طرف سخت ترین دشمن اسلام کو حکومت کے نام پر محافظ اسلام بنا دیا، اور وہ بنی امیہ کہ جو روز اول سے اسلام کے مٹا دینے کے درپے تھا، ان کا چشم و چراغ معاویہ بظاہر اسلامی سرحدوں کا محافظ بن گیا، اور یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی حکمت عملی کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہماری یہاں پہ تاریخ امام حسن علیہ السلام اختتام
خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید ایسے ایمان افروز موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔